ایلیگنٹ بائکرز کے کشمیر ٹور کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ہمارے دوسرے دن کی روداد، جو مشتمل ہے تقریباً 145 کلومیٹر بھمبر سے کوٹلی آزاد کشمیر کے سفر پر۔ اس سفر میں آپ سیر کریں گے سمانی، جنڈالہ، پونا، پیر گلی، چڑھوئی، براٹلا، گلپور اور تھروچی قلعے سے ہوتے ہوئے کوٹلی شہر تک۔ 23 دسمبر 2023 کی صبح کو بھمبر میں جناب واجد صاحب کی رہائش پر آنکھ کھلی۔ سورج پوری آب و تاب سے نکلا ہوا تھا، آسمان بالکل صاف تھا اور نیلی چھتری مکمل طور پر عیاں تھی۔ ساتھیوں کے ساتھ یادگار کے طور پر کچھ تصاویر بنائیں، ناشتہ کیا اور کاروان ایک بار پھر روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ واجد اور یاسین بھائی کا دل سے شکریہ ادا کیا اور قافلے کو گرین سگنل دیا کہ میرے پیچھے آ جائیں۔ بھمبر سے سمانی تقریباً 30 کلومیٹر کا سفر ہے، جس کے لیے ایک بہترین روڈ تیار کی گئی ہے، جو اسلام آباد پیر سہاوا روڈ سے کافی حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ اس سارے سفر میں آسمان جس وضاحت کے ساتھ نظر آ رہا تھا، یقیناً یہ بہت ہی خاص تھا۔ سمانی اسی سائڈ ہے نا؟ اس پر جب جنڈی چونترا اور بابا شادی شہید کو کراس کیا تو سڑک کے دونوں اطراف درختوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے بہت اچھا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ انہی احساسات میں گمسم ہم چلے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کب سمانی آ گیا۔ وادی سمانی ایک خوبصورت وادی ہے، جو اپنی خوبصورتی، ندی نالوں اور جغرافیائی حدود کی بنا پر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ایک بہترین بازار موجود ہے، جس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ملتی ہیں۔ مزید یہاں ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہے، پرائیویٹ ہوٹلز بھی موجود ہیں جن میں عمدہ کھانا ملتا ہے، لیکن ان میں رہائش کی صورتحال ہمیں واضح نہیں ہو سکی۔ سمانی سے آگے چوکی اور پھر جنڈالہ آتا ہے، جو تقریباً 18 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ سمانی کے بعد ایک خاص چیز جو محسوس کی وہ یہ کہ جگہ جگہ شاہراہِ جموں کے بورڈ لگے ہوئے تھے، جن سے دل میں بہت ہی عجیب احساس نے زور پکڑا، جیسے کوئی آپ کی بہت ہی پیاری اور خاص چیز ہو لیکن وہ آپ کے دسترس میں نہ ہو۔ دل میں یہ خواہش بہت زور سے اٹھی کہ اللہ وہ دن ہماری زندگی میں لائے جب ہم اپنے بزرگوں کی زمین کے وہ حصے ضرور دیکھ سکیں جن کو اس وقت ہم نہیں دیکھ سکتے۔ خیر، جنڈالہ تک سڑک مکمل تھی اور سمانی سے جنڈالہ کے سفر کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ جنڈالے کا بازار بھی ایک بڑا بازار ہے جہاں سب کچھ بآسانی دستیاب تھا۔ اس کے بعد پونا آتا ہے، جو تقریباً جنڈالہ سے 6 کلومیٹر اور پھر پیر گلی کا مقام آتا ہے، جو مزید 15 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ لیکن شاہراہِ جموں کے اس حصے کا بیشتر کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی میں کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ پونا ایک بڑا قصبہ ہے جس میں ایک بہت بڑا بازار ہے، جس میں بینک سے لے کر ضروریات زندگی کی تمام سہولتیں موجود ہیں اور کم از کم ایک ہوٹل رہائش کا بھی موجود ہے، جس میں کافی عرصہ پہلے میں نے ایک رات گزاری تھی۔ یہاں پر کالج کے بورڈ بھی پڑے۔ مزید پونا کے ارد گرد پتھریلی چٹانوں اور اس پر بہتے پانیوں کے خوبصورت نظارے موجود تھے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم ان کو صحیح طریقے سے ایکسپلور نہ کر سکے۔ پیر گلی سے پہلے جنگلات دوبارہ شروع ہو گئے۔ پیر گلی ایک ایسا مقام ہے جس پر اگر آپ منگلا ڈیم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے پیچھے ضلع بھمبر کے علاقے پونا، سمانی وغیرہ، نیچے اسلام گڑھ، ہلکا سا الٹے ہاتھ پر میرپور، ہلکا سا سیدھے ہاتھ پر ڈڈیال، بالکل سیدھے ہاتھ پر ضلع کوٹلی کے کثیر مقامات آسانی سے نظر آتے ہیں۔ خیر، یہاں سے قدرے مختلف علاقہ جات کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں جنگلات میں اضافہ اور درجہ حرارت میں واضح تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ اسی تبدیلی کو محسوس اور اس میں مکمل مدہوش رہتے ہوئے کالا ڈب کراس کرتے ہوئے سیدھا چڑھوئی پہنچ گئے۔ حالانکہ ہمیں چڑھوئی سے تھوڑا سا پہلے براٹلا کی طرف جانا تھا، جہاں سے ہمیں سیدھا گلپور اور تھروچی قلعے جانا تھا،
بہرحال چڑھوئی کو سلام کر کے ہم واپس براٹلا کی طرف نکلے۔ پیر گلوئی سے چڑھوئی تقریباً 25 کلومیٹر کا سفر ہے۔ بھائی گلپور یہی راستہ جا رہا ہے نا؟ اور وہ جو نیچے والا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ بھی باقی جگہ وہ پار گیا ہاں سینٹر جڑا سینٹر ٹھیک ہے، آگے بھی نہیں ہونا، بن بھی نہیں ہونا، نیچے بھی نہیں ہونا، جب سینٹر والا ٹھیک ہے، سینٹر پہ جانا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ کیا ہوا؟ گلپور سے براستہ براٹلا تقریباً 28 کلومیٹر ایک لنک روڈ ہے جو قدرتی مناظر سے مالا مال تو ہے، لیکن روڈ کی حالت کچھ خراب تھی۔ اس ایریا میں بہت سے علاقے ایسے بھی نظر آئے جن میں ہمارے مہاجرین بھائی جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے بسائے گئے تھے۔ چڑھوئی سے براٹلا سفر نے کسی حد تک ہمیں تھکایا، لیکن نظاروں نے ہمیں کافی سہارا دیا، اور پھر جب تھروچی قلعے کی پچھلی سائیڈ نظر آئی تو خوشی کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ساتھیوں کو تسلی دی کہ روشنی روشنی میں ہم پہنچ گئے ہیں، اب نہ صرف ہم قلعے کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے بلکہ اس سے پہلے کھانا بھی کھا لیں گے۔ کھانے کی بات سن کر بالخصوص لالا عظمت کی خوشی دیدنی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد گلپور سے تھروچی کی طرف نکلے۔ یہ 4 کلومیٹر بائیکرز کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس روڈ پر بائیک چلانے کا احساس بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ہر کسی کو خود وزٹ کرنا پڑے گا۔ کھڑی چڑھائی عبور کر کے جب آپ سوچ رہے ہوں کہ اب پہاڑ کے ٹاپ پر پہنچنے لگا ہوں اور اوپر جا کر پتہ چلے یہاں تو ایک اور میدان نما علاقہ موجود ہے، تو اس احساس کو سمجھنے کے لیے اس روڈ پر سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سفر کے اختتام پر ہم قلعے کے دامن میں پہنچے تو پتہ چلا کچھ رستہ پیدل بھی چلنا ہے، جو اتنا زیادہ تو نہیں تھا لیکن دشوار گزار لگتا تھا۔ لہٰذا سامان کی حفاظت کا بہترین بہانہ لگا کر اور سب ساتھیوں پر قربانی کا روب ڈال کر میں نے نیچے ہی رہنے میں عافیت سمجھی، کیونکہ 130 کلو وزن کے ساتھ اس معاملے میں اپنی عزت بچانے کا یہی راستہ مجھے مناسب لگا۔ تھروچی قلعے کے حوالے سے کوئی مستند تاریخ کا تو نہیں پتہ چل سکا، نہ ہی قلعے پر ایسی کوئی انفارمیشن موجود تھی، لیکن اتنا شاید یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ 14ویں صدی کے آس پاس کا شاہکار ہے۔ اس کو بنانے کا مقصد شاید علاقہ جات پر نظر رکھنا اور پیغام رسانی کرنا ہے۔ تھروچی قلعے سے کوٹلی، سینسا، براٹلا، کھوئرٹا اور دیگر کہیں علاقہ جات بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں کہ پرانے زمانے میں اس قلعے سے کسی خاص نشان کو ظاہر کرنے سے ان سب علاقہ جات میں رہتے ہوئے کسی خاص اشارے کو سمجھنا مشکل کام نہیں ہے۔ پھر تھروچی قلعے کی طرز پر کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں جہاں سے آپس میں اشارہ جات سے پیغام رسانی کا عمل کیا جانا آسان کام نظر آتا ہے۔ بہرحال ساتھیوں کے نیچے آتے آتے شام نزدیک آ گئی۔ میں نے ساتھیوں پر سامان کی حفاظت کا روب ڈالا، دیر سے آنے اور شام کر دینے پر تھوڑا غصہ کیا تاکہ یہ میرے اوپر نہ جانے پر زیادہ دھیان نہ دے سکیں اور بات آئی گئی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہمارا کاروان دوبارہ چل پڑا تاکہ مناسب وقت پر کوٹلی پہنچ سکیں۔ کوٹلی میں ہمیں اپنے ایک نئے منع ممبر حسنین سے ملنا تھا اور ایک آستانے سے کھانے کی دعوت کو بھی اٹینڈ کرنا تھا، لہٰذا جلدی جلدی کوٹلی کا سفر طے کیا تاکہ کمٹمنٹ کے حوالے سے پورا اترا جا سکے۔ حضرت صاحبزادہ صوفی محمد طاہر لال شاہ نقیبی صاحب سے ملاقات اور ان کی طرف سے ایک پرتکلف دعوت نے اس ٹور کو 4 چاند لگا دیے۔ خاص کر ان کی عطا کردہ وقت اور شفقت جس کا مظاہرہ انہوں نے ایلیگنٹ بائکرز کے ساتھ کیا، اس کا جواب نہیں تھا۔ بہرحال ان سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت لی اور ننھے منع ممبر حسنین کے ساتھ کیے گئے وعدے کو وفا کرنے کی نیت سے رات ان کے ساتھ کوٹلی شہر میں گزار دی۔ تیسرے دن کی رودات کے لیے تیسری قسط کو دیکھیں، جس میں ہم آپ کو کوٹلی، تتاپانی، منڈھول، تیتری نوٹ، عباس پور، سیڑھیاں، چڑی کوٹ اور فارورڈ کہوٹا تک کے سفر کے تجربات سے آگاہ کریں گے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنے تجربات سے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔